محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دل میں ہونی چاہیے، ہر امتی کو ہونی چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بے پناہ محبت تھی اپنی امت سے۔ معبد فرماتی ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے آئے اور راستے کے اندر میرا گھر تھا اور میں مہمان نوازی کے لیے وہاں پہ راستے میں رہتی تھی تاکہ کوئی مسافر آئے اس کی مہمان نوازی کر سکوں، اسے کچھ کھلا پلا سکوں، اس کی خدمت کر سکوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر تشریف لے آئے رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں کہ میرے پاس جب تشریف لائے تو میں جانتے نہیں تھی، میں نے کہا کون؟ کہا مسافر ہیں، کچھ کھانے کو ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے۔ کہا کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، کچھ نہیں، لیکن ایک جذبہ تھا کہ میں خدمت کی نیت سے یہاں بیٹھی ہوں۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ایک بکری کھڑی ہے، لاغر ہے، کمزور ہے، اس میں دودھ بھی نہیں ہے، اگر آپ اس کو استعمال فرما سکتے ہیں تو فرمائیں، میرا کوئی اعتراض نہیں، لیکن ہے کمزور، لاغر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لے آؤ بکری کو لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شفقت والا ہاتھ اس پہ رکھا، مبارک ہاتھ رکھا، دیکھا تو وہ اس کے تھن بکری کے دودھ سے بھر گئے، اور اتنا دودھ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، حضرت ابوبکر صدیق نے پیا، اور اس عورت نے پیا، اور اس کا ایک چھوٹا بچہ تھا وہ اس نے پیا، اور اس گھر کے برتن جتنے تھے سب کے سب دودھ سے بھر گئے۔ یہ تھا آپ کا معجزہ۔ وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ شام کو اس کا خامد آیا کام کاج سے، تو اس نے پوچھا، دیکھا یہ سارا ماجرا، یہ کیا ہوا؟ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو آتا نہیں تھا، کہنے لگے ایک مبارک شخص آیا تھا، اس نے یہ سارا کام کیا ہے۔ کہا کیسے یہ واقعہ پیش ہے؟ کہا کہ ایسا آیا مبارک شخص، اس کے ساتھ ایک ساتھی بھی تھا، انہوں نے کچھ کہا، ہمارے پاس کچھ تھا نہیں خدمت کے لیے، ہم نے وہ بکری لاغر کمزور تھی وہ دے دی، انہوں نے شفقت والا ہاتھ پھیرا ہی تھا کہ وہ دودھ بھر گیا، تھن جو ہیں وہ دودھ سے بھر گئے۔ مبارک شخص نے پیا، نام اب مبارک پڑ گیا ان کا، مبارک شخص نے پیا، ان کے ساتھی نے پیا، ہم نے بھی پیا، گھر کے سارے برتن بھی بھر گئے، گھر میں خوشحالی سمجھو آ گئی۔ اس کو یہ واقعہ سن کے بڑی خوشی ہوئی۔ اب ہر روز وہ آتا تھا، کہتا تھا وہ مبارک شخص کا واقعہ سناؤ۔ جب بھی وہ آتا وہ آگے کھانا رکھتے، کہتا نہیں پہلے کھانا نہیں، پہلے مجھے مبارک شخص کا واقعہ سناؤ، کیا ہے؟ ہر روز کا یہ معمول بن چکا تھا، حضور کی محبت میں وہ واقعہ ہر روز دہراتے تھے۔ ایک مرتبہ اس نے کوئی سبزی لینی تھی، کچھ سامان لینا تھا، اور مدینہ تھوڑا سا دور تھا، وہیں پہ چلی گئی، بچہ بھی ساتھ تھا۔ وہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھا، وہ باہر آئے ہوئے تھے کسی کام کی غرض سے، تو دیکھا کہ اس بچے نے بلکہ دیکھا اور کہنے لگا امی جان وہ دیکھیں، وہ مبارک شخص کا جو ساتھی تھا نا وہ سامنے نظر آیا، چیخ کے کہا، خوش ہو کے بولا وہ۔ تو اس عورت نے بھی دیکھا اور جلدی سے اس کے پاس گئے اور کہا کہ وہ مبارک شخص کہاں ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق حیران کہ مبارک شخص کون ہے؟ تو کہا کہ وہ ہمارے گھر میں آپ تشریف لائے تھے اور بکری پہ ہاتھ پھیرا تھا، سارا واقعہ جو ماجرا تھا وہ سنائے، تو ان کے ذہن میں آ گیا اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پوچھتے ہیں۔ تو کہا کہ میں تمہیں لے چلتا ہوں، مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور وہاں پر جب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استقبال فرمایا، کچھ گفتگو فرمائی، ان کی خدمت کی، ان کو دعائیں دیں، اور وہی برکت کی دعائیں جب وہ لے کے پھر واپس آئے تو پھر وہی گھر کے اندر ماحول تھا۔ خامد آیا شام کو، اس نے دیکھا وہی رونقیں، وہی خوشحالیاں، تو کہا کہ آج پھر وہ مبارک شخص آیا تھا؟ تو اس نے عورت نے کہا نہیں، وہ مبارک شخص تو نہیں آیا تھا، لیکن آج ہم اس سے ملاقات کر کے ابھی ہم واپس آئے ہیں۔ اچھا وہ کیسا تھا، کیسا دکھتا تھا؟ تو ساری باتیں کرنے کے بعد کہا کہ ہم جب آنے لگے تو ہم نے کہا ہمیں کلمہ بھی پڑھا دو، آپ نے کلمہ بھی ہمیں پڑھایا ہے اور یہ کلمہ پڑھایا۔ کہا اچھا مجھے بتاؤ وہ کہاں ہے، میں بھی جاتا ہوں کلمہ پڑھ کے آتا ہوں۔ وہ بھی گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے بھی کلمہ پڑھا اور اسلام میں داخل ہو گیا۔ تو یہ حضور کی محبت تھی،
عشق تھا ایک کہ ان لوگوں کو کلمہ پڑھنے پر اس نے مجبور کر دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ضروری ہے، اور محبت کا سب سے پہلا جز یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ یہ ہے اصل محبت۔ جس انسان کو کوئی چاہتا ہے نا، کوئی جس کسی سے کوئی محبت کرتا ہے ویسے بننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو حضور کی سنت جیسی زندگی گزاریں، سنتوں کے مطابق گزاریں۔ حضور کا لباس کیسا تھا، حضور کے بال کیسے تھے، حضور کا چہرہ کیسا تھا، ویسا بننے کی کوشش کرے انسان۔ فرمایا جو جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت دن اسی کے ساتھ ہی اس کا حشر ہوگا۔ تو ہم اگر حضور سے محبت کرتے ہیں تو سنتوں کے مطابق عمل بھی کریں۔ اللہ سے ہم عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔